قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام اور پردہ نشین خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ جس ذات عالی نے مجھے اور آپ کو دولت ایمان کے ساتھ زندگی عطا فرمائی۔ اللہ اس زندگی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے، اس کے کچھ آخری دن باقی ہیں، اور اس کے بعد وہ مہینہ آئے گا کہ جس مہینے کے منتظر اللہ والے رہا کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ اس مہینے تک ہمیں پہنچا دے عافیت، عزت و صحت کے ساتھ، اور آنے والے مہینے کی اللہ قدر کرنے کے ہمیں توفیق نصیب فرما دے۔ دیکھیے میرے نوجوانوں، ہمیں اپنی جوانی کوئی دھوکے میں نہ ڈال دے کہ ہم تو ابھی جوان ہیں، ہم ابھی کم عمر کے ہیں، ابھی ہماری عمر کا حصہ بہت سارا باقی ہے، کہیں یہی غفلت میں ہم نہ رہ جائے کہ یہ رمضان آیا چلا گیا تو کوئی بات نہیں، اس کے بعد والا رمضان آئے، اس کے بعد والا رمضان آئے۔ لیکن آپ دیکھتے ہوں گے کہ گزشتہ رمضان کے اندر کچھ نوجوان موجود تھے جو اس رمضان میں نہیں ہیں، رمضان سے آنے سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو چکے۔ اس لیے کہیں ہمیں اپنی کم عمری ہمیں دھوکے میں مبتلا نہ کر دے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، کیونکہ جس طریقے سے جیسے قیامت قریب آتی جائے ایسے ہی اچانک موت کے حادثے بڑھ جائے، اٹیک آ جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، چلتا پھرتا آدمی چلا جائے، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو اس لیے ہم یہ نہ سمجھے کہ ابھی ہم جوان ہیں، کم عمر والے ہیں، ہماری زندگی بہت باقی ہے، ہم عمل کر لیں گے، نہیں۔ اللہ نے جو قیمتی وقت مجھے اور آپ کو عطا فرمایا ہے تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ تو جس طریقے سے ایک طبقہ وہ ہے کہ جو جوان ہے، تو ایک طبقہ وہ ہے کہ جو عمر کا کافی حصہ طے کر چکا ہے، ان کے لیے تو یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ جو عمر کا حصہ ہے ان کو صحیح جگہ پر لگا دے۔ کہ آدمی جس طریقے سے عمر میں آگے بڑھتا ہے، موت کے قریب اتنا ہوتا جا رہا ہے، تو اسے تو ان قیمتی لمحات کی اور زیادہ قدر کرنی چاہیے۔ خیر، اس تمہیدی بات کے بعد عرض یہ کرنا تھا کہ رمضان المبارک کا ہر لمحہ خیر و برکت سے خالی نہیں ہے، لیکن خاص طور پر رات کا آخری حصہ یہ بڑا اہم ہے اور بڑا قیمتی ہے۔ آقا مکی و مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ رہتا تھا تہجد کی 8 رکعت پڑھنے کا، عام معمول آپ کا یہ تھا۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ عام دنوں میں تو ہمیں توفیق نہیں ہوتی، لیکن رمضان میں تو سحری کے لیے اٹھنا ہے،
تو اس لیے سحری کے بعد یا سحری سے پہلے صبح صادق سے پہلے کچھ رکعتیں اللہ کے سامنے پڑھ لیا کریں. ایک کام تو یہ کرنا ہے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ. لیکن ان نمازوں کے پڑھنے کے بعد اتنا وقت ہمارے پاس رکھیں صبح صادق سے پہلے کہ ہم کچھ اللہ کے سامنے مانگ لیا کریں. یہ بڑا قیمتی وقت ہے، بڑا اہم وقت ہے. اس کا اندازہ آپ اس طرح بھی لگا سکتے ہیں کہ آپ نے شب برات کے فضائل میں سنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کوئی مغفرت کا طالب ہے، کوئی روزی کا مانگنے والا ہے، کوئی توبہ کرنے والا، میں اس کی بخشش کر دوں، میں اس کی روزی دے دوں. ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں. عام دینوں میں ہر دن رات کے آخری حصے میں یہ اعلان ہوتا ہے. لیکن اس سے اندازہ لگاؤ کہ وقت کتنا قیمتی ہے، بہت ہی اہم وقت ہے. اور خاص طور پر رمضان میں تو یہ وقت اور زیادہ قیمتی بن جاتا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ رمضان کی کسی رات میں شب قدر، کہ رمضان کی کوئی رات شب قدر ہو، تو بات یہ عجیب. اس لیے ہمیں چاہیے کہ رات کے آخری حصے کو کچھ اہمیت دیں اور اللہ کے سامنے عبادت کے اندر، تلاوت قرآن کے اندر یا دعا کے اندر، نوافل کے اندر گزارنے کی کوشش کریں. دیکھیے کہ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا، تو جس وقت وہ پیدا ہوتا ہے اس وقت اس کے پاس رونے کے علاوہ اور کوئی چیز ہوتی نہیں. اگر اس نے پاخانہ کر دیا، اگر اس نے پیشاب کر دی، جو کچھ بھی کر دیا اور اس کے اندر کا کپڑا بھیگا ہو گیا تو وہ رونا شروع کر دیتا ہے. اس رونے پر اس کی ماں سمجھ جاتی ہے کہ اس کو کوئی حاجت ہو چکی ہے. جب حاجت سے پاک و صاف کر دیتی ہے، اتنا حصہ دھو دیا جاتا ہے اور نیا کپڑا جب پہنا دیا جاتا ہے تو یہ کیا ہو جاتا ہے؟ سکون اور شانتی کے اندر آ جاتا ہے نا، رونا بند کر دیتا ہے. وہ اسی طریقے سے میری اور آپ کی زندگی ہے، یہ وہ ظاہری نجاست اور ایک گناہ کی نجاست. میرا دماغ گناہوں کی نجاست والا، میرا بدن گناہوں کی نجاست والا، میرا دل گناہوں کی نجاست والا. یہ ساری نجاستیں ہمارے اندر بھری پڑی ہیں. گناہ اگر اس سے ہم اللہ کے سامنے روئیں گے اور اللہ کے سامنے معافی مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رونے پر اور اس معافی کے مانگنے پر اللہ ہماری اس گناہ کی گندگی کو کیا کر دیں گے بھائی؟ دور فرما دیں گے. اور جس طریقے سے اماں ایک نیا کپڑا بچے کو پہنا دیتی ہے، تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو توبہ کا لباس پہنا دے گا. کون سا لباس آئے گا؟ توبہ کا لباس. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ان قیمتی گھڑیوں کی قدر کریں. آگے ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کو بھوک لگتی ہے تب بھی کیا کرتا ہے؟ روتا ہے. وہ کوئی والدہ کوئی اطلاع تو نہیں کرتا کہ مجھے بھوک لگی ہے، مجھے پیاس لگی ہے، نہیں، صرف رونا اس کا کام ہے. اب اندازہ لگاؤ کہ اس کے پیٹ کے بھرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی چیز دی ہے، کیا؟ منہ. وہ منہ کے ذریعے اپنا پیٹ بھرتا ہے. اب دیکھیے کہ اللہ نے اس کے رونے پر دو راستے کھول دیے اور والدہ کی دونوں چھاتیوں کے اندر اللہ نے دودھ دے دیا. لینا ایک سے ہے، اللہ دے رہا ہے دو. پتہ ہی چلا کہ جب بندہ اللہ کے سامنے مانگے گا، اپنی حاجتوں کو پیش کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے راہیں مختلف کھولتا جائے گا جہاں سے اس کو اندازہ بھی نہیں ہوگا. اور اس کی ضرورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ غائبانہ کیا کرتا جائے گا؟ پورا کرتا جائے گا. لیکن مسئلہ ہمارا یہاں رکتا ہے کہ ہم نے اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا. ہم نے مانگا تو کسی غیر سے مانگا. آج میری امید ہے اگر کسی سے لگی ہوئی ہے تو میرے باپ سے لگی ہے،
میرے بھائی سے لگی ہے، میری بیوی سے لگی ہوئی ہے، میری بہنوں سے لگی ہوئی ہے، میرے رشتہ داروں سے لگی ہوئی ہے، صاحب مال سے لگی ہوئی ہے، کسی مالدار پر میری نظر ہے۔ آج میری ساری امیدیں، میرے سارے دل کے سوال ان لوگوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، لگے ہوئے نہیں ہیں تو اللہ کی ذات سے نہیں لگے۔ اس لیے جب یہ ہاتھ غیر کے سامنے اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، سمجھ میں آئی بات، تو انسان کے پاس ذلت کے علاوہ اور کوئی چیز ہوتی نہیں ہے۔ اور جب یہ ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر غیر اللہ کی طرف اٹھتے نہیں۔ اور یہ جب زبان اللہ کے سامنے کھلی ہو جاتی ہے، کھل جاتی ہے، تو پھر وہ غیر اللہ کے سامنے کھلتی نہیں۔ اور جب یہ زبان جب غیر اللہ کے سامنے کھلنے شروع ہو جاتی ہے تو پھر ذلت کے علاوہ اور کوئی چیز ہاتھ آتی نہیں۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے آقا مکی و مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ یقین، وہ ایمان اتنا مضبوط کر لیا اور اللہ کی ذات پر انہیں اتنا یقین کامل ہو گیا کہ کرنے دھرنے والی ذات، حضرت حسنین بیمار ہو رہا ہے، حضرت فاطمہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا رہی ہے اور دعا کر رہی ہے، اے اللہ یہ جنت کے پھول دونوں بیمار ہو چکے ہیں، اگر اللہ آپ ان کو شفا عطا فرما دیں گے تو میں کچھ نفلیں پڑھوں گی اور منت کے طور پر میں روزے بھی رکھوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا عطا فرما دی۔ کیا عطا فرمائی گئی؟ شفا عطا فرمائی۔ یہ نہیں کہا جاتا کہ دوا استعمال نہ کرو، یہ اسباب دار الاسباب ہے، دوا استعمال کرنی ہے، لیکن اس دوا میں شفا ڈالنے والی ذات اللہ۔ اس لیے مانگنا تو اللہ ہی سے پڑے گا۔ کس سے پڑے گا؟ اس سے بندہ جب اللہ کے سامنے رجوع کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سارے راستے آسان کرتے جائے گا۔ یہی حضرت زنیرہ جب ایمان کی دولت میں آئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، اور مشرکان مکہ کے سرداروں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ یہی حضرت زنیرہ باندھی حضرت عمر کی، لیکن جب پتا چلا کہ زنیرہ نے اسلام کو قبول کر لیا ہے تو عمر نے ظلم کرنا شروع کر دیا۔ بہت مارتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، کیونکہ ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، ایمان نہیں لائے، بہت مارتے، ایمان کیوں قبول کیا، اسلام سے قبول کیا۔ پتا چلا حالات تو آنے والے ہیں ایمان والوں پر، جس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آزمائش کی گھڑیوں سے تو آج بھی مسائل ہے، کچھ مسئلے اسلام سے تعلق رکھتے ہیں تو کچھ مسئلے مسلمانوں سے تعلق رکھتے ہیں، آج بھی مسائل اس زمانے میں بھی تھے، اس زمانے میں بھی ہے، کچھ فرق کے ساتھ۔ لیکن آج ذرا دیکھیں کہ جب مسائل مسلمانوں پر آتے ہیں اور جب ہم اس پہ اتنی توجہ دیتے ہیں، جب جتنا مسئلہ اسلام پر آتا ہے اتنی توجہ ہم نہیں دیتے ہیں۔ پہلے مسلمانوں کو نشانہ بنایا جاتا تھا، اب شاعر اسلام کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک۔ لیکن یہ بات نوٹ کرو، جیسا کہ حضرت مولانا محمود مدنی صاحب زیدہ مجدوہ نے، اللہ ان کے عمر میں عافیت، عزت و صحت کے ساتھ برکت عطا فرمایا، حضرت نے فرمایا کہ جب اسلام بلند رہے گا تو مسلمان خود بخود بلند ہو جائے گا، اور نعوذ باللہ اگر اسلام نیچا ہو گیا تو مسلمان کبھی بلند نہیں ہو سکتا، کبھی بلند نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ نئے فتنے جو آ رہے ہیں اس میں ہمیں اپنے ایمان کو کس طرح بچانا، ہمیں اپنے اسلام کو کس طرح بچانا، ہماری نوجوان بیٹیوں کی عزت اور عصمت کو کس طریقے سے بچانا، ان کے سروں کے بالوں کو محفوظ کس طریقے سے رہ جائے اس کی فکر کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو یہ تو نہیں پوچھے گا
کہ آپ نے اپنی بچی کو ایجوکیشن دیا کہ نہیں دیا، پوچھا جائے، لیکن اس کے پردے کی حفاظت کی یا نہ کی، اس کے بالوں کی حفاظت کی یا نہ کی، یہ ضرور پوچھا جائے۔ اس لیے مسائل دو طرح کے ہیں، ایک مسلمانوں کے مسائل، ایک اسلام کے مسائل، لیکن اسلام کے مسائل کسی بھی حال میں ہمیں برداشت، چاہے اس کے لیے جو کچھ بھی قربانی دینی پڑے ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ تو حضرت زنیرہ پر حالات آ رہے ہیں، ابو جہل کو پتا چلا، ابو جہل آیا، دوستوں کے ساتھ آیا اور زنیرہ کو مارنے لگا، پیٹنے لگا، سب کچھ کرنے لگا، لیکن زنیرہ ایک لفظ بھی نہیں بول رہی ہے، نہ کوئی جواب دے رہی ہے، اور حال زبان سے یہ کہہ رہی تھی زنیرہ کہ تجھے تیرا کفر اچھا لگتا ہے تو مجھے میرا اسلام اچھا لگتا ہے۔ جب تو تیرے کفر پر نہیں شرماتا تو میں میرے اسلام پر کیوں شرماؤں؟ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن ساتھ ساتھ کے اندر وہ مذاق اڑانے لگا۔ کیا کہنے لگا؟ ایک کلمہ اس نے کہا کہ اگر اسلام کوئی اچھی چیز ہوتی تو زنیرہ اسلام لانے میں ہمارے آگے نہ بڑھ جاتی، کیونکہ یہ تو غریب ہے، باندی ہے، کمزور ہے، ایسے کمزور ایمان لائے، سردار قریش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ۔ یہ کافر لوگ کہہ رہے ایمان والوں سے، مسلمانوں سے، کہ اگر اسلام کوئی اچھی چیز ہوتی تو یہ کمزور لوگ سبقت نہ کر جاتے ہیں۔ اللہ نے مسئلہ حل کر دیا۔ یہاں دولت دیکھی، یہاں شہرت دیکھی، یہاں تو دل دیکھا جاتا ہے۔ یا حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ پر سخت حالات آ رہا ہے، ابو جہل کی طرف سے مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، مذاق اڑایا جا رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن حضرت زنیرہ برداشت کر رہی ہے صرف اسی بنا پر کہ دنیا کی ساری تکلیفیں برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ آخرت میں تو جنت مجھے ملنے والی ہے۔ ہاں، لیکن جلال میں آ کر ابو جہل نے جب حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر جب ایک زبردست اٹیک کر دیا، حملہ کر دیا، حضرت زنیرہ نابینا ہو گئی، آنکھوں کی بینائی جاتی رہی۔ اس وقت ابو جہل نے ایک تانا دیا اور کہا کہ اگر تو لات اور عزا کی ہمارے دیوتاؤں کی تو پوجا کرتی اور مانتی تو یہ تیری آنکھیں نہ چلی جاتی۔ تو نے ہمارے بتوں کو ناراض کیا ہے، اس بنا پر لات اور عزا نے تیری بینائی کو چھین لیا ہے۔ مسئلہ کس کا آیا؟ مسلمانوں سے ہٹ کر کس کا آیا؟ اللہ رب العزت کی ذات کا آیا۔ اب برداشت ہوا نہیں، اب نہیں برداشت۔ تو یہی سمجھانا ہے کہ مسائل دو طرح کے، ایک مسلمانوں پر ظلم، ایک اسلام پر نشان۔ اب مسئلہ بدل گیا، جہاں تک زنیرہ کے حالات پر ظلم ہوتا رہا، جسم پر ظلم ہوتا رہا، زنیرہ برداشت کرتی رہی، خاموش رہی، لیکن جب مسئلہ اس ذات پر آیا کہ جس ذات نے زنیرہ کو پیدا کیا اور جس ذات نے سارے عالم کو پیدا کیا، زنیرہ ایک کمرے کے اندر چلی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر گئی اور دعا کرتی رہی ہے، اللہ جب تک میری ذات کا مسئلہ تھا میں نے برداشت کر لیا، صبر کر لیا، لیکن اب اٹیک تیری ذات پر ہو رہا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ بینائی لات اور عزا نے لے لی، اب میرے اللہ میری عزت رکھ لے، تیری عزت کا واسطہ دیتی ہوں۔
حضرت زنیرہ کی دعا بھی ختم نہیں، مورخین نے لکھا ہے ابھی تو حضرت زنیرہ کی دعا چل رہی ہے، چہرے پر ہاتھ بھی نہیں پھیرا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زنیرہ کی بینائی کو واپس لوٹا دیا۔ بینائی، اور ایک بعض کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جب ابو جہل نے اور ان کے دوستوں نے یہ تانا دیا نا کہ لات اور عزا نے تیری بینائی کو چھین لی، تو اس وقت زنیرہ نے ایک کلمہ یہ کہا تھا کہ یہ بت تو اس کی جو پرستش کر رہے ہیں اس کو بھی پتہ نہیں کہ کون میری پرستش کر رہا ہے، یہ جو کچھ ہوا ہے وہ تو میرے اللہ نے کیا ہے۔ کس نے کیا ہے؟ میرے اللہ نے کیا ہے۔ بس یہ کلمہ کہہ کر رات کو سو گئی، صبح اٹھی تو حضرت زنیرہ کی بینائی لوٹ آئی۔ پھر بعد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زنیرہ کو آزاد کرایا۔ تو کہنے کا مقصد دو، اس واقعے کو سنانے کے مقصد دو، ایک مسلمانوں پر اٹیک، ایک لیکن بات جب تک مسلمان کی تھی، ذات کی تھی، زنیرہ نے اسلام پر آیا، برداشت۔ دوسرا دعا کا اثر، کیسی قیمتی دعا کہ اللہ نے بینائی واپس لوٹا دی۔ اس لیے ہم بھی اگر اللہ کے سامنے مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری دعا بھی رد کرے گا۔ رابعہ کے واقعات تو بہت سنے ہوں گے آپ نے، ہے نا؟ لیکن ایک دعا کا واقعہ اس کا عجیب و غریب ہے۔ رابعہ یہ شاہ اسماعیل رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادی ہیں، اور یہ پہلے دور کے اللہ والوں میں سے جب صحابہ حیات تھے، تابعین کا زمانہ، اس وقت کا واقعہ ہے رابعہ کا۔ رابعہ کیوں ہے؟ کیونکہ 4 بیٹیاں، یہ چوتھے نمبر کی، اس لیے رابعہ کہتے ہیں عربی کے، چوتھے نمبر کی، اس لیے آپ کا نام کیا تھا؟ رابعہ۔ 5 سال کی عمر تھی کہ والد محترم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور 8 سال کی عمر آئی تو بصرہ کے اندر اتنا زبردست قحط آیا، اتنا زبردست قحط کہ کھانے پینے کے لالے ہو گئے۔ لیکن 4 بہنیں ہیں، کسی کے سامنے سوال نہیں کر رہی، مانگ نہیں رہی، کیونکہ وہ سمجھ رہی تھی کہ اللہ سے مانگنے والا غیر اللہ سے مانگا نہیں کرتا، کسی سے مانگتی نہیں۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ شدت بھوک نے پریشان کر دیا، یہاں تک کہ جان جانے کا خطرہ ہو گیا، اتنی شدت ہو گئی بھوک کی۔ تو 4 بہنوں نے سوچا چلو گھر سے باہر نکل جائے، اگر کوئی مل جائے گا تو کچھ لے لیں گے تاکہ جان بچ جائے، جان بچانے چاہیے۔ بیٹھی ہیں 4 بہنیں۔ اس وقت کا بصرہ کا سب سے بڑا مالدار عتیق نامی ایک آدمی تھا، اس کا گزر ہوا، وہ بیٹھی ہوں 4 بہنوں۔ تو بڑی بہن نے کہا، کیا کہا کہ حالات کو مجبور کر دیے، کھانے کے لالے ہو چکے ہیں، اس لیے کچھ مل جائے، اس لیے یہاں پر بیٹھی ہے۔ نظر کر رہا ہے بصرہ کا یہ مالدار آدمی، جب نظر پہنچی رابعہ پر کہ جس وقت اس کی عمر 8 سال کی، بڑی خوبصورت، حسین، جمیل چہرہ، دیکھ کر کہا کہ تو کیوں نہیں بولتی، تو کیوں نہیں مانگتی، کیا کہہ رہا ہے؟ وہ مالدار کو بڑا کیا کہا، کیوں نہیں مانگ رہی تم اس سے؟ رابعہ نے اس عمر میں جواب دیا، کیا یہ عجیب جواب دیا کہ جس سے مانگنا تھا اس سے میں نے مانگ لیا ہے۔ ہاں، پھر کیا کہا اس نے کہ جب تم نے مانگ لیا اللہ سے تو پھر کہاں روٹی کیوں نہیں آئی، کھانا کیوں نہیں آیا، کیوں ابھی منتظر ہے؟ کیا کلمہ کہا رابعہ نے؟ رابعہ نے یہ کہا، میرے رب کے وہاں ایک وقت متعین ہے، وہ اپنے وقت پر دیتا ہے، لکل شیء، وہاں ایک وقت متعین ہے، مانگو دوں گا لیکن میرے وقت پر، وقت آئے گا تو آپ کو کیا ہو جائے گا، مل جائے۔ اور ایسے ہی نہیں ہوا، ایسے ہی لڑکیاں نیک نہیں بنا کرتی نا، اس میں ماں باپ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ماں باپ کا
ہاں یہی شاہ اسماعیل رحمت اللہ، جب رابعہ پیٹ میں ہے اور درد زے اٹھا ہے رابعہ کی ماں کو، ولادت کا وقت قریب ہے، گھر میں چراغ جلانے کے لیے کچھ نہیں ہے اور ناف میں ملنے کے لیے تیل بھی تک بھی نہیں ہے، اس وقت رابعہ کی والدہ نے کہا تھا شاہ اسماعیل سے، اے اسماعیل اب ولادت کا وقت قریب آ چکا ہے، آپ پڑوس سے قرضن تیل لے کر آ جائے تاکہ رات کا وقت ہے، دیپ بھی نہیں جل رہا ہے، دیا بھی نہیں جل رہا ہے اور ناف میں لگانے کا تیل تک بھی نہیں ہے، پڑوس سے بطور قرضن لے لیجئے۔ بیوی کا حکم تھا، شاہ اسماعیل باہر نکلے، آہستہ سے پڑوس کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، پھر کہا آ کر بیوی سے، میں نے دروازہ کھٹکھٹایا لیکن پڑوس نے جواب دیا، آ گئے۔ حالت یہاں یہ ہے، وہاں آقا مکی و مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصرہ کے بادشاہ کے خواب میں آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہر جمعرات کو تم 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہو، آج کی جمعرات آپ نے 1000 مرتبہ درود شریف نہیں پڑھا ہے، لہذا اس کا جرمانے کے طور پر 1000 درہم لو اور فلاں محلے کے اندر فلاں بندے کو دے کر آ جاؤ۔ اس وقت کے بادشاہ بھی درود شریف پڑھا کرتے تھے اور آج کا نوجوان بالکل فری ہوتے ہوئے بھی نہیں پڑھ رہا ہے۔ خیر اب یہ آ رہے ہیں، بادشاہ وقت خود اٹھا کر آ رہا ہے، ان کے ماننے والوں نے کہا ہم اٹھا لیتے، نہیں حکم مجھے دیا گیا ہے۔ جب اس محلے پر پہنچے، اس دروازے پر پہنچے اور دروازے کا جب دستک دی اور باہر شاہ اسماعیل نکلے تو دیکھا کہ وقت کا بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ حیران ہو گئے، لیکن وقت کے بادشاہ نے شاہ اسماعیل کی پیشانی چومی اور کہا کہ آپ کے صدقے کے اندر محمد رسول اللہ کی زیارت ہے۔ کیا کہا؟ روایت میں آتا ہے من رعانی فی المنامی فقد رعانی، کہ جس آدمی نے مجھے خواب میں دیکھا گویا کہ اس نے مجھے دیکھا ہے، اور ایک روایت میں کہ من رعانی فی المنامی فسیرانی، کہ جس آدمی نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب مجھے دیکھے گا۔ شرائع حدیث نے ایک نقطہ بیان فرمایا کہ ان قریب مجھے دیکھے گا کا مطلب یہ ہے کہ میدان محشر میں اس آدمی کو میری زیارت نصیب ہوگی، یعنی جس نے اس دنیا کے اندر خواب میں محمد رسول اللہ کی زیارت کر لی اسے شفاعت نصیب ضرور ہوگی، کیونکہ میدان محشر کے اندر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اسے نصیب ہوگی، اور جسے میدان محشر میں میرے نبی کی زیارت نصیب ہو گئی اسے محمد رسول اللہ کی شفاعت نصیب ہوگی۔ یہ شفاعت کی بشارت ہے۔ تو یہ کر رہا تھا کہ یہ 4 بہنیں بیٹھی ہوئی تھی، رابعہ کا یہ جواب سن کر وہ مالدار کہنے لگا چلو میں اس کو لے جاتا ہوں گھر پر کام کاج کے لیے، کہ بڑی ذہین لڑکی ہے، اس کو لے جاتا ہوں اور میں آپ کو اتنے درہم اتنا خرچہ دے دیتا ہوں۔ 4 بہنوں نے مشورہ کیا کہ ایک بہن اگر محنت کر لے اور باقی 4 بہنیں سوال سے بچ جائے تو اس میں سستا سودا ہے، تاکہ ہم دوسروں کے سامنے سوال کرنے والے تو نہ بنے۔ رابعہ تیار ہو گئی، 8 سال کی عمر ہے، خدمت کے لیے جا رہی ہے، اپنی بڑی بہنوں کے لیے قربانی دے رہی ہے۔ کیا خدمت، پورا دن اس کا یہ شیخ اور اس کا یہ مالک کام لے رہا ہے، اور رات کا وقت آتا ہے تو رابعہ اللہ کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ 13 سال کی عمر ہوئی۔ کتنے سال کی عمر؟ 13 سال کی عمر ہوئی، اور اسی عمر کے اندر اتنا کام کہ دور و دراز سے پانی بھر کر لا رہی ہے، سب کچھ کر رہی ہے۔ 13 سال کی عمر کو جب رابعہ پہنچتی ہے، ایک رات اس بند کمرے میں اللہ کے سامنے دعا کر رہی ہے، اسی وقت اس کے مالک کی آنکھ کھل گئی، دیکھا ادھر ادھر تو رابعہ کے کمرے پر نظر پڑی، دیا جل رہا ہے، چراغ جل رہا ہے، رابعہ کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے، اور رابعہ اللہ کے سامنے یہ کہہ رہی ہے اے اللہ میرا یہ مالک جو ہے، یعنی یہ آقا جو ہے، جو سیٹھ جو ہے، دین میں اتنا کام مجھ سے لیتا ہے، اتنا کام مجھ سے لیتا ہے کہ میں تیری عبادت نہیں کر سکتی، اس لیے رات کے وقت میں تیرے سامنے آ رہی ہوں۔ اب ذرا اندازہ لگائیے، دن بھر کام ہو رہا ہے، رات کو اللہ کے سامنے رو رہی ہے۔ 13 سال کی عمر جب ہوئی تو سیٹھ نے یہ کہا کہ رابعہ تیرا چہرہ تو فیکا ہو چکا ہے، تو رابعہ نے ایک کلمہ کہا آپ کی خدمت میں کوئی کمی آئی؟
تو مجھے کہیے۔ لیکن رات کو جب یہ آواز سنی اور یہ کلیم رابعہ کی زبان سے سنا تو یہ سیٹ بے چین ہو گیا، بے قرار ہوا، اپنے بیڈ روم میں اس کو نیند نہیں آئی، اور اسی نیند نہ ہونے کی حالت میں جب صبح ہوئی تو رابعہ کو بلا رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ رابعہ میں تجھے آزاد کرتا ہوں، کہیں تیری دعا اللہ سن لے تو کہیں میری پکڑ نہ ہو جائے، اور میں نے جتنی رقم دی ہے۔ رابعہ نے کہا کہ آپ نے ہمیں جتنی رقم دی ہے اتنا تو ہم نے کام بھی نہیں کیا ہے، تو کیا کہنے لگا، مجھے کچھ واپس نہیں چاہیے، کہیں تیری دعا قبول ہو گئی تو کہیں اللہ کا عذاب مجھ پر نہ آ جائے۔ تو یہ ہے دعا کا اثر، یہ رابعہ نے دعا کی، اللہ نے مزدوری سے بھی نجات دلائی اور اللہ نے گھر کا انتظام بھی کر دیا۔ یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، رات کا آخری حصہ بڑا قیمتی حصہ ہوا کرتا ہے، تو اس حصے کی ہم قدر کر لیں، اللہ کے سامنے مانگنے والے بن جائے۔ اسی لیے علماء نے، میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، رمضان ایک قول کو یہ نہیں، رمضان کی کوئی بھی رات شب قدر ہو سکتی ہے، رمضان کی کوئی بھی رات شب قدر ہو سکتی ہے، اس لیے ہر رات کو کچھ نہ کچھ عبادت کر لیا کرے اور ہر رات کو کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں دے دیا کرے، 2 روپے 10 روپے 5 روپے اپنی حیثیت کے مطابق، تاکہ شب قدر جو بھی رات ہو تو شب قدر میں خرچ کرنے کا ثواب مل جائے۔ رمضان میں 4 چیزوں کا اہتمام کیجئے، لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھتے رہیے، استغفر اللہ پڑھتے رہیے، اللہ سے جنت مانگتے رہیے اور جہنم سے پناہ مانگتے رہیے۔ دعوت و تبلیغ کے ایک اکابرین میں سے ایک بزرگ گزرے ہیں، مولانا سلیمان صاحب جہانوی رحمۃ اللہ علیہ، جس کا تذکرہ آپ نے سنا ہوگا۔ ظہر بعد مرکز میں تشکیلی بات ان کی رہا کرتی تھی، ان کے عزائم بڑے بلند ہوتے تھے، حوصلے بڑے بلند، اور ایک کلمہ یہ کہا کرتے کہ دیکھو بھائی دیکھو، امریکہ والے چاند پر پہنچ گئے، اب دوسری جگہ پر پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے مان لو کہ منگل پر پہنچ جائے، اور منگل پر بھی انسان آباد کرنے کا ان کا پروگرام ہے، وہاں بھی اگر انسان یہ لوگ آباد کر دے تو نیت کرو ہمیں وہاں بھی جماعت لے کر جانا ہے۔ یہ ان کے حوصلے تھے، کون اٹھے گا، کون نام لکھا رہا ہے کہ ہم وہاں بھی جماعت لے کر جائیں، یہ ان کے حوصلے تھے اللہ والے کے۔ نتیجہ کیا نکلا، مدینہ اور مکہ کے درمیان میں ہے، حالت احرام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح قبض کر لی۔ تو یہ واقعہ جو مجھے سنانے کا مقصد یہ تھا کہ مولانا سلیمان صاحب جہانوی رحمۃ اللہ علیہ اتنی فضیلت والی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حالت احرام میں اس دنیا سے رخصت کیا۔ ابھی حضرت مولانا مفتی عبد المتین صاحب سے تذکرہ ہوا تو بتا رہے تھے کہ جنت المعلیٰ کے اندر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب آپ مدفون ہیں۔ تو تذکرہ ہو رہا تھا، یہ تذکرہ آپ کو اس لیے چھیڑا کہ ایک وقت بیان کے درمیان کہنے لگے کہ دیکھو دیکھو بھائی، رمضان میں 4 عمل کرنے والی بات ہے، لا الہ الا اللہ پڑھو، استغفر اللہ پڑھو، جنت مانگو اور جہنم مانگو۔ میں آپ کو ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں کہ 4 چیزیں اس کے اندر آ جائے، کہا کہ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ یہ پڑھتے رہو، 4 پر عمل ہوتا رہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والے رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عافیت عزت و صحت کے ساتھ نصیب فرمائے، اور اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ جو کہا گیا میں خود محتاج ہوں، اللہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ وقت زیادہ ہو گیا، اس پر معذرت چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔